سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نفس پرستی کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور آج ہم قرآن پاک کی مختلف سورتوں کی مختلف آیات کا ترجمہ بیان کریں گے۔ خواہشات نفسانی کی پیروی۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور ہٹ جاؤ۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے واضح دلیل کے ساتھ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ خواہشات نفسانی پر قابو پانا ایک دشوار گزار راستہ، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ انسان کی ہر آرزو پوری نہیں ہوتی۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ نفس پرستی کا انجام۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش یعنی جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ خواہشات نفس کا غلام۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ پستی یعنی دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی یعنی حملہ کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ لوگ فکر کریں، کچھ سوچیں۔
جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال بہت بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ برائی پر ابھارنے والا نفس۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس یعنی ہمارا انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ ملامت کرنے والا نفس۔ میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ اطمینان والی روح۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ نفس پر قابو پا لینے کا انعام۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو دنیاوی خواہشوں سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ ناکام رہا۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور تنگی نہیں پاتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود سخت ضرورت ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں ہمارے گھروں کو روشن کرے اور ہمیں اسے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔